ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کھانے اور پینے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھلائی اور انسانیت کے سامنے حلال اور حرام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیمات چھوڑی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں انسان کو حلال اور حرام کی تمیز دیتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال کی وسیع روزی نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیکی عبادت والے کام کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، کلو من الطیبات، حلال پاکیزہ چیز کھاؤ، حرام اس کو کھانے سے بچ جاؤ۔ کیونکہ حلال کی جو روزی ہے وہ انسان کے جسم پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، اور حرام کی روزی یہ انسان کے لیے سراسر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، نیک اعمال کرو۔ ان دونوں جملوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزی اور عبادت کا آپس میں تعلق ہے۔ جس روزی کو کھانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل جائے،
وہ حلال پاکیزہ روزی بابرکت روزی ہے، اور جس روزی کو کھانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نہ ملے تو انسان کو اس روزی کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کو تنہائی میں بیٹھ کے اس بارے میں ٹینشن لینی چاہیے کہ میں نے روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کھا لی ہے، لیکن مجھے عبادت کی توفیق نہیں ملی۔ جس رزق کے بعد انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی وہ بے برکتہ رزق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت والی روزی یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد جو انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے اور انسان کو جو توانائی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی سے جو صحت اور عافیت عطا کرتے ہیں، تو اس برکت والی روزی کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور وہ روزی جس روزی میں برکت نہیں ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روزی جس کو کھانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، عبادت کی توفیق نہ ملے، یہ بے برکت کی روزی ہے۔ جس روزی کی وجہ سے انسان کی اولاد انسان کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس حرام کی روزی کی وجہ سے انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان پریشانیوں میں چلا جاتا ہے۔ انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے وہ گھر کے اندر کرو، وہ سرے بازار کرو، لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کرو، دوستوں کے ساتھ کرو، تنہائی میں کرو، آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے جہازوں میں بیٹھ کے کرو، تم زمین کی تہ میں گھس کے، سمندر کی موجوں کے نیچے اتر کے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چیز علم میں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت فرمان جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، مکسنگ ہے، ان میں سمجھ نہیں آتی ہے، لا یعلمها کثیر من الناس، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا کہ یہ حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جس انسان نے شبہ والی چیز کو چھوڑ دیا، ایک چیز کے بارے میں شبہ ہوا یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو آدمی شبہ والی چیز سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ، اس انسان نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، کیونکہ حلال کی جو روزی ہے اس کا دین کی حفاظت میں بہت بڑا کردار ہے۔ جو انسان مشتبہات سے بچ گیا اس آدمی نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ فرمایا کالراعی یرعی حول الحما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک آدمی ہے، اس کے پاس چرنے والے جانور ہیں، ان جانوروں کو لے کر کسی دوسرے کی لہلہاتی سبز کھیتی کے پاس ان جانوروں کو لے جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ جانور اس خوبصورتی اور رنگینی کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ یہ جانور اس کھیتی کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو انسان مشتبہ چیزوں کے پاس جاتا ہے تو کیا قریب ہے کہ وہ انسان حرام چیز کے اندر چلے جائے۔ الا ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چیز ہوتی ہے جس کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی،
وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی وہ ممنوع چیز جس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں خبردار، لوگوں توجہ رکھنا، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو زندگی کا بہترین سلیقہ سکھلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قیمتی فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا الا، لوگوں خبردار رہنا، پوری توجہ رکھنا، دنیا کی رنگینی میں کھو کے اس بات کو نہ بھولنا، الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ جب وہ نیک بن جائے، انسان کی آنکھ نیک ہو جاتی ہے، انسان کے کانوں کو نیکی مل جاتی ہے، انسان کے ہاتھ پاؤں، الغرض انسان کے ایک ایک عضو کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ ٹکڑا برباد ہو جائے، وہ ٹکڑا گناہ کا عادی ہو جائے، وہ ٹکڑا گناہ کرنے لگ جائے، فسد الجسد کلو، سارے کا سارا جسم انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ پھر آنکھ میں حیا نہیں رہتی، اس آنکھ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی، پھر کانوں میں پاکیزگی نہیں رہتی، پھر کان حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، پھر ہاتھ میں، زبان میں، پاؤں میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی۔ الا وہی وہی القلب، خبردار لوگوں، وہ ٹکڑا کہ جس کے صحیح ہونے سے سارے جسم کے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، جس کے خراب ہونے سے جسم کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں خبردار رہنا، وہ دل ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں، دل کی نیکی اور تقوی، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور خشیت، اس کی بنیاد حلال روزی پر ہے۔ جس انسان کی روزی حلال ہوتی ہے، اس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور خشیت ہوتی ہے۔ وہ دل نیک دل ہوتا ہے، وہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے۔ اس دل سے جو سوچ اور خیال پیدا ہوتا ہے وہ نیکی اور تقوی والا ہوتا ہے۔ اور جس انسان کی روزی حرام کی روزی ہو جائے، امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے انسان کا دل جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نیکی کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، گناہوں کا اس دل پہ قبضہ ہو جاتا ہے، وہ دل وہ شیطان کے چنگل کے اندر چلا جاتا ہے۔ حرام کھانے والے کا جب دل برباد ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اس انسان کے لیے مسجد میں آنا ایسے ہی ہے جیسے جیل کے اندر جانا ہے۔ اس انسان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ نیکی کے کام کرنا، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا اس انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی الرجل بما اخذ المال امن حرام ام من حرام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں پر ایک وقت آئے گا تو آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا میں نے مال کہاں سے کمایا ہے، میں نے حلال سے مال کمایا ہے یا کہ میں نے حرام سے مال کمایا ہے۔ اس وقت انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی، اسے صرف پیسے کی چاہت ہوگی، اسے مال کی ہرس اور ہوس ہوگی، زندگی کا مقصد صرف دنیا ہو جائے گا، اور انسان شب و روز صرف اسی لیے گزارے گا کہ مجھے پیسہ مل جائے، مال مل جائے، دنیا کی رنگینی اور رعنائی مل جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میرے لیے خوبصورت گھڑی ہو جائے، اور
حلال اور حرام کی تمیز انسان کھو دے گا، اسے فکر نہیں ہوگی کہ میں حلال سے کما رہا ہوں یا کہ میں حرام سے کما رہا ہوں۔ حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ایک کھجور پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اٹھایا اور کھانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو پھینک دیا اور فرمایا مجھے ڈر ہوا کہیں یہ صدقے کی، یہ بیت المال کی کھجور نہ ہو اور ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا، چیز گھر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے پاکیزہ حلال ہونے کا یقین نہیں ہے، شبہ دل میں آ گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور صدقے کی کھجور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو کھانا پسند نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن حسن بن علی رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک دن صدقے کی ایک کھجور اٹھا لی اور منہ کے اندر ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخین کخین، حسن رک جاؤ، تمہیں نہیں پتا انا لا نأکل صدقہ، ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقے کی کھجور اپنی اولاد کے منہ میں نہیں جانے دی، کیونکہ بھائیو حرام کا لقمہ جب انسان کے اندر چلا جاتا ہے اس سے انسان کے اوپر بہت سارے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کا جو دل ہے، سب سے پہلے حرام کا لقمہ کھانے سے انسان کے دل سے اللہ کا تقوی اور ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ انسان کے دل میں جو نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، حرام کھانے سے وہ جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس حرام کا لقمہ کھانے سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، انسان سے عبادت چھین لی جاتی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اور اگر انسان عبادت کر بھی لے، اس عبادت میں انسان کو لذت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ سجدہ ہے، سجدے میں روح اور لذت نہیں ہے۔ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن مجید جس سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، جس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی لذت قرآن مجید کی تلاوت میں رکھی ہے۔ اگر انسان حرام کھا لے تو انسان سے وہ جو لذت ہے عبادت کی وہ چھین لی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ عظیم صحابی، ایک دن ان کا ایک نوکر کچھ کھجوریں کھانے والی چیز لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور، وہ کھانے والی چیز اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر رکھ لی۔ بھائیو مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اور آپ بھی روزی کماتے ہیں، میں اور آپ بھی دن رات روزی کو استعمال کرتے ہیں، میں اور آپ بھی اپنی اولاد بیوی بچوں کے لیے روزی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے صحابہ کرام اس حلال اور حرام کے بارے میں کس قدر زیادہ فکر مند تھے۔ تو اس غلام نے کہا، میرے آقا آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے خوراک کھائی ہے یہ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں مسلمان نہیں تھا، میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نے کہانت کی، میں نے اس کو دھوکہ دیتے ہوئے ایسے ہی تکا لگایا
اور اس کا معاملہ بن گیا، اس نے مجھے اس جاہلیت میں کہانت کا کیے ہوئے کام کی آج مزدوری دی ہے، اس سے میں یہ چیز خرید کے لایا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ بات کو سنا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق کے اندر مسلم شریف کی حدیث سے انگلی کو ڈالا اور اس خوراک کو جو ان کے جسم کے اندر چلی گئی تھی، اس خوراک کو اپنے جسم سے نکال دیا، الٹی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوراک بھائیو جو میرے اور آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے خوراک ہے اور کھانا ہے، لیکن بھائیو یہ جو دل کی زندگی ہے اور دل کی موت جو ہے وہ اسی کھانے پر منحصر ہے۔ حلال پاکیزہ ہے تو نیکی اور تقوی کی توفیق ملتی ہے، اولاد فرما بردار ہوگی، گھر جنت نظیر بن جائے گا، اور اگر روزی حرام کی ہے دل برباد ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، انسان کی جو بیوی ہے وہ انسان کی اولاد انسان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی، انسان مصیبتوں کے اندر گھر جائے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم سے اس خوراک کو نکال دیا۔ آئیے بھائیو ذرا دیکھیں، اگر انسان حرام کمائے تو اس سے انسان کو دنیا کے اندر کیا محرومیاں ملتی ہیں، ذرا اس بارے میں ہم غور کریں کہ حرام کھانے سے انسان کی زندگی پہ کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھائیو سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتے ہیں۔ پاکیزہ کمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور حرام کی کمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ذات ہے۔ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا انبیاء کو حکم دیا ہے، اور وہ ہے کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اشعث، لمبا سفر، یطیل السفر، مسلم شریف کی حدیث ہے، لمبا سفر کر کے آیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب سفر پہ نکلتا ہے جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بد نصیب یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اغبرا، سر پہ مٹی ہے، اشعثا، سر پہ مٹی ہے، اغبرا، پاؤں پہ مٹی ہے۔ اللہ کے دربار میں اس انسان نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے خالق، مالک، رازق اور مدبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ، اس کی خوراک حرام کی ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کی کمائی کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی خوراک جو ہے وہ حرام کی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کر لیں گے؟ جس زبان سے دعا ہے وہ زبان حرام کھانے والی ہے، جو ہاتھ اٹھائے ہیں ان ہاتھوں میں جو طاقت ہے وہ حرام کی کمائی سے بنی ہوئی ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ پاک ہے، اس انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کر لیں گے؟ اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ چاہتا ہے
کہ میری زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، فل یطب مطعم، اپنی خوراک کو پاکیزہ اور حلال کر لے، اور جو انسان حرام کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، فرماتے ہیں کہ انسان مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہو تو اس وقت انسان کے سامنے سہارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کو مصائب سے نہیں نکال سکتا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبتوں میں گرے ہوئے کی آہو زاری سنتا ہے؟ کون ہے جو مصیبتوں سے نکالنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی نہیں نکالنے والا۔ تو مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان مصائب کے اندر پھنسا ہوا ہے، زندگی اس کی مصیبتوں کا نمونہ بن گئی ہے، اور وہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس مصیبت کے اٹھنے کے لیے، اس پریشانی کی دوری کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی زندگی کی آسانی اور آسائش کے لیے وہ آدمی دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کے پیٹ کے اندر حرام کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ایسے بد نصیب انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیسے قبول کریں گے؟ دوسرا، روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الدنیا حلوۃ خاضرہ، کتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خیر خواہ ہیں۔ بھائیو یہ تو میری اور آپ کی محرومی ہے، یہ میری اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم اور پیارے فرامین کو ہم فراموش کر دیں۔ کتنا خوبصورت فرمایا ان هذه الدنیا حلوۃ خاضرہ، لوگوں یاد رکھنا یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور رنگین بھی ہے، اس دنیا میں لذت بھی ہے، رعنائی بھی ہے، چاشنی بھی ہے، خوبصورت دنیا ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ جاؤ، عورتوں کے فتنوں سے بچ جاؤ۔ فرمایا کہ جو انسان تجارت کرتا ہے، دوسری روایت میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والے دونوں اپنی مرضی کے مالک ہیں، بیچنے والا بیچنا چاہے بیچے، خریدنے والا خریدنا چاہے خریدے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولیں، دونوں چیز کی وضاحت کر دیں، بھائی یہ میری چیز ہے، اس کے اندر یہ عیب اور کمی ہے، تو فرمایا ان کی بیع کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں، اگر عیب کو چھپا لیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تجارت سے برکت کو ختم کر دیتے۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے معاشرے میں ہم نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ کمائی وہ سچ کی بنیاد پر ہو رہی ہے یا کہ جھوٹ کی بنیاد پر کمائی ہو رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور میں صدقات کو پروان چڑھاتا ہوں۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی نسلوں میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ سود کے عادی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر پریشانی کو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سود پسند نہیں ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
رات کو سو رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھایا، مجھے لے گئے، میں سیر کر رہا تھا، مختلف طرح کے لوگوں کے پاس سے گزرا، میں ایک نہر کے پاس سے گزرا، وہاں پر ایک آدمی ہے، وہ جب اس نہر سے نکلنے لگتا ہے فرشتہ اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، دوبارہ اس کو اس نہر کے اندر واپس بھیج دیتا، اس دریا کے اندر بھیج دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، انہوں نے لعنت کی ہے اس انسان پہ جو سود کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے۔ مسلم شریف کی دوسری حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی، سود کھانے والے پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے، سود کا ایگریمنٹ لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور سودی معاملے پہ گواہ بننے والے پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں، میں اپنے بچے کو BCom MCom MBA کروا کے میرا بچہ جو ہے وہ بینک کے اندر نوکری کرتا، ہمارا بھائی بینک کے اندر گارڈ ہے، فلاں ملازمت بینک کی ہے۔ اس گھر کے اندر بھائیو بتلائیے برکت کہاں سے آئے گی جس انسان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی دعا کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نقل کرتے ہیں کہ لعن الراشیہ والمرتشیہ، رشوت دینے والے پہ، رشوت لینے والے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں رشوت نہیں دی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں رشوت دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود سے بچتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، لعن من غیر منار الارض، جو زمین کی نشانی کو تبدیل کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان پر لعنت کی ہے۔ بھائیو، یہ حرام کی کمائی انسان کے لیے زندگی میں کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، اور ذرا اس میدان کی سختی کے بارے میں سوچئے بھائیو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، دل کو ہلا کر دیکھیے کہ محشر کے میدان میں ہولناکی کس قدر ہوگی۔ انبیاء تک جو ہوں گے وہ گھٹنوں کے بل گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہیں گے، یا اللہ مجھ کو بچا لے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سود کھانے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا، اسلحہ اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرو۔ جو انسان حرام چیز سے باز نہیں آتا، اس انسان کی جو زندگی ہے وہ بے برکت کی زندگی ہے۔ عبادت کی اس انسان کو توفیق نہیں ملتی، عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے، اور ایسے انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی پریشانی ہے، قبر کے اندر بھی پریشانی ہے، اور محشر کے میدان کے اندر بھی پریشانی ہے۔ آئیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے انشاءاللہ حلال کی پکیزہ روزی جو ہے اسی کو استعمال کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حرام کھاتا ہے تو جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر شدید ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انسان پر بہت غصہ ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نبت لحمہ من سحت فالنار اولی بہ، وہ جسم جو حرام کی کمائی سے پروان چڑھا ہے، فالنار اولی بہ، یہ جسم جہنم کی آگ میں جلنے کا زیادہ حقدار ہے۔ بھائیو، قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حرام کھانے پہ اتنی وعید کیوں ہے؟ وقت کی قلت کے پیش نظر بہت ساری احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی، صرف آخری بات یہ سوچنا چاہیے اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، وہ انسان جہنم میں جلے گا، قبر کا عذاب ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، اولاد اس کی نافرمانی میں چلی جاتی ہے، گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ درست نہیں رہتا ہے، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں یہ حرام کھانے پہ کیوں ہیں؟ اس لیے بھائیو، کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کو اپنا رازق نہیں مانتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے پہ صحیح یقین اور ایمان نہیں ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر مجھ کو خوراک دی ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد جب مجھ میں کوئی طاقت نہیں تھی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو خوراک دی ہے، وہ ذات جو پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی خوراک دیتی ہے، سمندر میں مچھلیوں کو خوراک دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی ہر زندہ چیز کو خوراک دیتے ہیں۔ تو انسان جب حرام کی طرف چلا جاتا ہے تو گویا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رازق نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے لیے روزی کا اہتمام نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے اپنی روزی کو جو ہے وہ کماؤں گا۔ اس وجہ سے یہ چیز اگر انسان غور کر لے تو اس وجہ سے بھائیو حرام کھانے پہ اتنی زیادہ وعید آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کی وسیع روزی بنا دے۔ یا اللہ، جو بھی روزی ملے برکت روزی ملے، وہ ہمارے جسم کے اندر جائے، دل کو نور ایمان دے، اور یا اللہ وہ روزی تیری اطاعت اور بندگی میں معاون بن جائے۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو ہم کو توفیق دے دے، ہم حرام سے بچ جائیں، اپنی اولادوں کو، بیوی بچوں کو، والدین بہن بھائیوں کو یا اللہ حلال کی روزی کھلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عبادات کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عبادت میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ عبادات کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کے ایک بھائی عامر کریم، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ تیرے پاس آ گئی ہے، رحمت والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، یا اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان موحد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں جہنم سے محفوظ فرما لے۔
یا اللہ ہمیں بھی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ قبر کی آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین عطا فرما دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ تو ہمارا رازق ہے، روزی کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی ذات پر صحیح ایمان لانے کی، یقین اور توکل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو بیمار اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمان اور اسلام کو عزت نصیب فرما دے، یا اللہ ہر مسلمان کے گھر میں سکون اور سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ جو بے اولاد ہے اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ دنیا کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں یا اللہ جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، کل قیامت کے دن بغیر فتنے کے اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔